کفار خود کو حق پر سمجھتے تھے اور اس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو دلیلیں دیا کرتے تھے کہ دیکھ لو دنیا میں کون اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، کس کے گھر زیادہ شاندار ہیں، کس کا معیار زندگی زیادہ بلند ہے، کس کی محفلیں زیادہ ٹھاٹھ سے جمتی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہمیں میسر ہے اور تم اس سے محروم ہو تو خود سوچ لو کہ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم باطل پر ہوتے اور یوں مزے اڑاتے اور تم حق پر ہوتے، اس طرح خستہ اور درماندہ رہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ مریم کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 71 تا 76 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ حتمی فیصلہ تمہارے رب کے ذمے ہے۔ پھر اہل تقوی کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا چھوڑ دیں گے۔ تمام انسانوں کو ایک مرتبہ جہنم میں وارد ہونا ہے۔ اس مطلب کو نہایت تاکیدی لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ کان علی ربک، تمہارے رب کے ذمے ہے۔ یہ بات اللہ پر لازم اور واجب ہے۔ اللہ پر کوئی اور لازم اور واجب نہیں کر سکتا، بلکہ خود اللہ اپنے اوپر لازم کر فرماتا ہے، جیسا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ اس طرح تمام انسانوں کو ایک مرتبہ جہنم کی آگ میں وارد کرنا مشیت الہی میں واجب ہے۔ یہاں خطاب تمام انسانوں سے ہے، خواہ مومن ہو یا کافر۔ اس پر دلیل بعد کی آیت ہے جس میں فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم تقوی والوں کو نجات دیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے۔ جہنم میں وارد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف جہنم کے قریب حاضر ہونا ہے یا جہنم میں داخل ہونا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ اگرچہ لغت میں پانی کا قصد کرنے اور پانی پر پہنچنے کے معنوں میں ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب مدین کے پانی پر پہنچے، لیکن اس لفظ کا استعمال داخل ہونے کے معنی میں بھی ہوا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ، یقیناً تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے جہنم کا ایندھن ہے جہاں تمہیں داخل ہونا ہے۔ ان دونوں معنوں میں استعمال کی وجہ سے یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جہنم میں وارد ہونے میں وارد کا معنی حاضر ہونا ہے یا داخل ہونا ہے۔ کیا مومن اور غیر مومن سب جہنم میں داخل ہو جائیں گے؟ پھر مومنین کو نجات ملے گی یا ان سب کو جہنم کے پاس حاضر کیا جائے گا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ وارد ہونے کا مطلب جہنم میں داخل ہونا ہے، ان کے 3 دلائل ہیں۔ پہلی دلیل قرآن میں وارد داخل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دوسری دلیل ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم تقوی والوں کو نجات دیں گے
یہ اشارہ ہے، کیونکہ داخل نہ ہوئے تو نجات کس چیز سے پائیں گے۔ تیسری دلیل، اس سلسلے میں وارد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں داخل ہونا مراد ہے۔ اس نظریے پر یہ سوال آتا ہے کہ مومن جہنم میں کس لیے جائے گا؟ تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں، مومن کے لیے جہنم کا آگ گلزار بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے جو آگ جلائی تھی وہ گلزار بن گئی تھی۔ دوسرا جواب یہ بھی دیتے ہیں، جہنم میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں آگ عذاب کے لیے نہیں ہوتی، خود جہنم کے کارندے جہنم میں ہوتے ہیں لیکن ان کو عذاب نہیں ہوتا۔ تیسرا جواب اس سلسلے میں یہ بھی دیتے ہیں کہ مومن کا جسم جہنم کی آگ کو قبول نہیں کرتا، جبکہ کافر کا جسم جہنم کے لیے ایندھن بنتا ہے۔ اس سوال کے جوابات سے معلوم ہوا کہ اس نظریے کو قبول کرنے میں تکلف کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ لوگ جو وارد ہونے کو جہنم کے پاس حاضر ہونے کے معنی میں لیتے ہیں، ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وارد کے لغوی معنی حضور کے ہیں، حاضر ہونے کے ہیں۔ لفظ جب اشارے کے بغیر استعمال ہوتا ہے تو لغوی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، یہ اشارہ نہیں بنتا، کیونکہ نجات جہنم کی آگ میں داخل ہونے پر موقوف نہیں، آگ میں داخل ہونے سے نجات یہ مراد لی جا سکتی ہے۔ دوسری دلیل، قرآن میں مومن کے بارے میں آیا ہے، اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا، وہ اس آگ سے دور ہوں گے جہاں وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے۔ تیسری دلیل، وہ روایات جو انسان کو پل صراط سے گزارنے کے بارے میں کثرت سے آئی ہیں، اس پر دلیل بنتی ہیں کہ وارد سے مراد حاضر ہونا ہے، اور ممکن ہے اس آیت کو ہم پل صراط سے گزرنا سمجھیں۔ چوتھی دلیل، دیگر متعدد روایات میں آیا ہے کہ مومن کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جہنم کے پاس ضرور لایا جائے گا تاکہ جنت کی نعمتوں کی قدر کرے، اسی طرح جہنمی کو جنت کے پاس سے گزارا جائے گا۔ اگلی آیت ہے، اور جب انہیں ہماری صریح آیات سنائی جاتی ہیں تو کفار اہل ایمان سے کہتے ہیں، دونوں فریقوں میں سے کون بہتر مقام پر فائز ہے اور کس کی محفلیں زیادہ بارونق ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ کافر کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور آخرت پر دلیل اور منطق پیش کی جاتی ہے، تو وہ اس کے جواب میں جو کافر ہیں ان کی اس دنیا میں عیاشی، اور جو دیندار ہیں ان کی اس دنیا میں خستہ حال، ان کی غریبی، ان دونوں حالتوں کا موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر عبداللہ کے یتیم پر ایمان لانے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اور ہمارا شرک اللہ کو ناپسند ہے تو ہماری محفلوں کی رنگینی دیکھو اور مسلمانوں کی مصائب کی سنگینی دیکھو۔ اگر شرک اللہ کو ناپسند ہے تو ہمیں مال و دولت، عیش و عشرت سے کیسے نوازا اور مسلمانوں کو فقر سے دوچار کیا۔ یقین نہیں آتا ہے تو ولید بن مغیرہ، عمرو بن ہشام، ابو جہل کا مقام و منزلت دیکھو، اور دوسری طرف بلال، عمار، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فقر دیکھو۔ کافروں کی اس دلیل کے جواب میں فرمایا، اور ہم ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو سامان زندگی اور نمود میں اس سے کہیں بہتر تھیں، یعنی کہ جو چند روز اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے، اسے اپنے حق میں اللہ کی طرف سے رعایت سمجھتے ہو۔ ان چند دنوں کے بعد تمہاری ہلاکت کا وقت آئے گا تو تم تاریخ کے ڈسٹ بن کا حصہ بن جاؤ گے، اور تمہارے نام سے نفرت اور ذلت کا تعفن پھیلے گا، جبکہ عمار اور بلال رضی اللہ تعالی عنہما انسان کی چمکتی تاریخ کی بے مثال علامت بن جائیں گے۔ یقین نہیں آتا ہے تو تاریخ کا مطالعہ کرو، اپنے سے بہتر سامان عیش و نوش میں بدمست لوگوں کا انجام دیکھو، ان لوگوں کا بھی انجام دیکھو جو تم سے زیادہ اس دنیا کی خوبصورت رعنائیوں کے مالک تھے۔ اگلی آیت میں فرمایا، کہہ دو جو شخص گمراہی میں ہے اسے اللہ رحمان لمبی مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ اس کا مشاہدہ کریں گے جس کا وعدہ ہوا تھا، خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا مقام زیادہ برا ہے اور کس کا لاؤ لشکر زیادہ کمزور ہے۔ یعنی وہ جس ڈھیل کو اپنے حق میں اللہ کا اکرام سمجھتے ہیں، در حقیقت سرکشوں کے خلاف سب سے بڑی سزا یہی ڈھیل ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے،
ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں۔ جب اللہ کا وعدہ کا وقت آئے گا تو معلوم ہوگا کس کا مقام برا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، اور آپ کے رب کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اہم فیصلہ ہے، جو لوگ ناقابل ہدایت ہو جاتے ہیں ان کو اللہ اپنے جرم میں اضافہ کرنے کا موقع اور ڈھیل دیتا ہے۔ یہ ڈھیل ان گمراہوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جو لوگ راہ راست پر آتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مزید ہدایت حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے اور اپنی توفیقات سے نوازتا ہے۔ آج کی تفسیر یہیں ختم ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔